الرحمن الرحیم ولو سما اقل من عشرۃ فلها العشرۃ عندنا وقال ظفر رحمہ اللہ لها مہر المثل۔ کہتے ہیں اگر نکاح کے وقت مہر باندھا لیکن 10 درہم سے کم کی قیمت کا مہر باندھا تو اس کو 10 درہم کم سے کم ملے گا، یعنی جو اقل مہر ہے اس کو مکمل کیا جائے گا ہمارے نزدیک۔ اور امام ظفر فرماتے ہیں لہا مہر المثل، اس کو مہر مثل ملے گا عورت کو۔ کیوں؟ کیونکہ 10 درہم سے کم جو ہے مہر باندھنا یہ ایسا ہے جیسا کہ مہر باندھا ہی نہیں، اور جس عورت کا مہر نہیں باندھا جائے اور نکاح ہو جائے تو نکاح کے بعد عورت کو مہر مثل ملتا ہے۔ مہر مثل کی تفصیل آنے والی ہے۔ دلیل لأن تسمیۃ ما لا یصلح مہرن کا انعدامھا، یہ امام ظفر کی دلیل ہے کہ اس لیے کہ اس چیز کو مقرر کرنا جو مہر ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا اس کے منعدم ہونے کی طرح ہے۔ ولنا، اور ہماری دلیل ہے ان فساد هذه التسمیۃ لحق شرعی، اس مقرر کے فاسد ہونا اس مقرر مہر کا فاسد ہونا حق شرع کی وجہ سے ہے، یعنی شریعت کا حق یہ ہے کہ 10 درہم ہو، ٹھیک ہے، اور اس نے باندھ دیا 5 ہی درہم، تو 5 درہم باندھنا جو ہے یہ فاسد ہے۔ وقد صار مقضیا بالعشرہ، تو 10 کے ذریعے اس کو پورا کر دیا جائے گا۔ وقد صار مقضیا بالعشرہ، 10 کے ذریعے اس کو پورا کر دیا جائے گا۔ فاما ما یرجع الی حقها، لیکن وہ چیز جو عورت کے حق کی طرف لوٹ رہی ہے، فقد رضیت بالعشرۃ لرضاها بما دونها، تو وہ 10 سے بھی راضی ہو جائے گی کیونکہ اس سے کم سے وہ راضی تھی۔ ولا معتبر بعدم التسمیۃ، اور عدم تسمیہ پر قیاس نہیں کیا جائے گا، یعنی یہ نہیں کہا جائے گا کہ 10 درہم سے کم مہر باندھنا ایسا ہے جیسے مہر نہیں باندھا۔ عدم تسمیہ پر قیاس نہیں کیا جائے گا۔ عدم تسمیہ یعنی مہر مقرر نہ کرنا، اس پر قیاس نہیں کیا جائے گا۔ لأنها قد ترضى بالتملیک من غیر عوض تکرما، اس لیے کہ کبھی کبھی عورت مالک بنانے پر بغیر عوض کے ہی شرافت کی وجہ سے راضی ہو جاتی ہے، یعنی کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ عورت جو ہے بغیر مہر کے ہی اپنے بضاع کا مالک بنانے پر راضی ہو جائے، تکرما، شرافت کی وجہ سے۔ ولا ترضى فيه بالعوض اليسیر، اور اس میں عوض یسیر سے وہ راضی نہ ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے جو ہے ہم کہتے ہیں کہ مہر مقرر کر دیا، اگرچہ 10 درہم سے کم، تو 10 درہم جو حق شرع ہے اتنا ہی واجب کریں گے، اس سے زیادہ واجب نہیں کریں گے۔ اور امام ظفر فرماتے ہیں کہ اگر 10 درہم سے کم مہر مقرر کیا، اور فرض کیجئے کہ عورت کا مہر مثل 50 درہم ہے تو 50 درہم دینا پڑے گا۔ یہ اس وقت ہے جب کہ سارا معاملات عورت کو ولو طلقها قبل الدخول، دخول کے بعد اگر یہ ہو تو مسئلہ ہوگا، یعنی 5 درہم مثال کے طور پر مہر مقرر کیا تو ہمارے نزدیک 10 درہم واجب ہیں، اور اگر یا 10 درہم مقرر کیا تو 10 درہم واجب ہیں۔ ولو طلقها قبل الدخول بها تجب 5 عند علماء الثلاثہ وعنده تجب المتعہ، یہ والی صورت میں کہ ابھی مہر جو ہے 5 ہی درہم مقرر کیا، یعنی اتنا مقرر کیا جو مہر بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، کم سے کم جو مقدار مہر کی ہے اس سے بھی کم مہر مقرر کیا۔ جیسے اس زمانے میں کوئی مہر 500 روپے رکھے تو 500 روپے میں مہر بننے کی صلاحیت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ 500 روپے کی جو قیمت ہے وہ 10 درہم کی، 500 جو روپیہ 10 درہم کی قیمت نہیں ہے۔ 10 درہم کی قیمت ابھی دیکھیں گے اس زمانے کے اعتبار سے تو کم 2000 ہونا چاہیے۔ یہ آگے پیچھے بھی یہ رقم کی مقدار ہو سکتی ہے، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ کم سے کم 2000 روپیہ۔ 500 روپے مہر باندھا، اور مہر باندھا تھا، نکاح ہوا اور دخول سے پہلے طلاق دے دیا، تو کیا ہوا کہ مال جیسا تھا ویسا ہی واپس ہو گیا عورت کی طرف۔ تو اس صورت میں یہ مسئلہ یاد رکھیے کہ اگر عورت کو دخول سے پہلے طلاق دے دی جائے تو جتنا مہر باندھا جاتا ہے اس کا نصف دیا جاتا ہے ہمارے نزدیک، جتنا مہر باندھا جاتا ہے اس کا نصف دیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں ولو طلقها قبل دخول بها، اگر اس سے دخول سے پہلے طلاق دے دی، تجب 5، تو 5 درہم واجب ہوں گے ہمارے علماء ثلاثہ کے نزدیک۔ اور امام ظفر نے چونکہ فرمایا تھا کہ مہر مثل واجب ہوگا، ہے نا، اور جن صورتوں میں مہر مثل واجب ہوتا ہے ان صورتوں میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر طلاق قبل الدخول ہو جائے تو وہاں پر جو ہے متعہ واجب ہوتا ہے۔ متعہ جو ہے وہ چند کپڑوں کا نام ہے۔ کہتے ہیں وَعِنْدَهُ، امام ظفر کے نزدیک تجب المتعہ، امام ظفر کے نزدیک متعہ یعنی چند طرح کے کپڑے واجب ہوں گے۔ کما اذا لم یسمى شیئا، جیسے کہ جب وہ کچھ نام نہ لیتا،
یعنی اگر نکاح کے وقت مہر کا ذکر ہی نہ ہوتا اور دخول سے پہلے طلاق دے دی جاتی تو ہمارے نزدیک بھی متاع واجب ہوتا ہے۔ تو امام ظفر کہتے ہیں کہ جب 5 درہم مقرر کیا تو چونکہ یہ حق شرع سے کم ہے تو حق شرع سے کم درہم کا تسمیہ جو ہے گویا کہ عدم تسمیہ کی طرح امام ظفر کے نزدیک۔ ومن سما مہرن عشرتن فما زادہ، کسی نے مہر مقرر کیا 10 یا 10 سے بڑھ کر، یعنی 10 درہم یا 10 درہم سے بڑھ کر، جیسے اس زمانے میں 1,50,000 2 لاکھ 3 لاکھ اس طرح مہر مقرر کیا، فعلیہ المسمى ان دخل بها، تو اس پر مسمہ دینا واجب ہے اگر وہ دخول کر لے، یعنی شوہر پر جتنا طے ہوا اس کو مسمہ کہتے ہیں، مہر مسمہ۔ ایک ہوتا ہے مہر مسمہ، ایک ہوتا ہے مہر مثل، ایک ہوتا ہے نصف مہر۔ تو مہر مسمہ اس پر واجب ہوگا ان دخل بہا، اگر اس سے دخول کر لے، اور ماتا عنہا، یا اس سے مر جائے، یعنی دخول کے بعد یا دخول سے پہلے مر جائے تو جتنا جو ہے مہر طے ہوا ہے اتنا دینا پڑے گا۔ لأنہ بالدخول یتحقق تسلیم المبدل، اس لیے کہ دخول کرنے کی وجہ سے مبدل کا سپرد کرنا متحقق ہو جاتا ہے۔ وبہ یتأکد البدل، اور جب مبدل سونپ دیا جائے تو بدل جو ہے اس کا دینا مؤکد ہو جاتا ہے۔ وبالموت ینتہی النکاح نہایتہ، اور موت کے سبب نکاح اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے۔ والشیء بانتہائہ یتقرر و یتأکد، اور شے اپنی انتہا پر پہنچ جائے تو وہ ثابت و مؤکد ہو جاتی ہے۔ فیتقرر بجمیع مواجبہ، تو یہ اپنے تمام احکام کے ساتھ ثابت ہوگا۔ تو جتنا مہر طے ہوا اتنا دینا پڑے گا اگر عورت سے دخول کر لے یا شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس کو شوہر کے مال سے پہلے مہر ادا کیا جائے گا۔ وَإِن طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ، اور اگر مہر مسمہ کی صورت میں، یعنی مہر طے ہوا تھا مثال کے طور پر 50,000، ابھی دخول نہیں ہوا کہ طلاق ہو گئی، تو کیا ہوگا؟ وَإِن طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ، اور اگر عورت کو طلاق دے دیا دخول سے پہلے، والخلوتی، اور خلوت سے پہلے، خلوت یعنی مرد و عورت کو کسی تنہائی میں اتنا موقع ملا کہ جس میں وہ چاہتے تو وطی کر لیتے، اگرچہ وطی نہیں کیا، تو اس کو کہا جاتا ہے خلوت۔ جیسے دونوں ایک کمرے میں بند ہو گئے، فلہا نصف المسمى، تو اس کے لیے نصف مسمہ ہے، یعنی جتنا طے ہوا اس کا آدھا ملے گا عورت کو۔ لقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی وجہ سے، وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ إِلَىٰ آخِرِ الْآيَةِ، کہ اگر تم نے طلاق دے دی عورت کو چھونے سے پہلے، فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، یہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں، فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، تو آدھا ہے اس کا جو تم نے مقرر کیا۔ وَالْأَقْيَسَةُ مُتَعَارِضَةٌ، کہتے اس باب میں، اس مسئلے میں کہ طلاق سے دخول سے پہلے طلاق دے دی اور پہلے مہر طے ہوا تھا تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو آدھا ملے گا۔ اس میں قیاس جو ہے نا متعارض ہے، کبھی قیاس چاہتا ہے کہ پورا ملے، کبھی قیاس چاہتا ہے کہ کچھ بھی نہ ملے۔ کیسے؟ ففیہ تفویت الزوج الملک علی نفسہ باختیارہ، وفیہ عود المعقود علیہ الیہا سالما، اس میں قیاس کیا ہے؟ اس صورت میں کہ عورت سے شادی کی، مہر 1 لاکھ طے ہوا تھا، عورت سے شادی کی لیکن اس سے وطی کیا ہی نہیں، تو ایک قیاس تو یہ چاہتا ہے کہ چونکہ شوہر نے خود جو ہے جو مال اس کو ملنا چاہیے، یعنی عورت کا بزع، اس سے وطی کرنے کا اختیار، جو وطی کرنا، یہ اس نے کیا ہی نہیں، تو عورت کا مال جیسا تھا ویسے ہی واپس چلا گیا۔ یہ ایسا ہی ہے کہ میں آپ سے کوئی چیز خریدوں لیکن پھر کسی وجہ سے فسخ ہو جائے اور آپ کا سامان آپ کو واپس مل جائے تو میں تھوڑی قیمت کی بھرپائی کروں گا، میں دینے کا پابند نہیں رہوں گا۔ ایک قیاس یہ ہے، کہتے ففیہ تفویت الزوج الملک علی نفسہ باختیارہ، تو اس میں شوہر کا ملک کو اپنے آپ پر ختم کرنا ہے اپنے اختیار سے۔ وفیہ عود المعقود علیہ الیہا سالما، اور اس میں معقود علیہ یعنی جس پر نکاح ہوا تھا، جس چیز پر وہ ہے بزع، معقود علیہ کا لوٹنا ہے عورت کی طرف بالکل سالم ہو کر کے۔ فکان المرجع فیہ النص، تو اس میں جو ہے مرجع یعنی رجوع کرنے کی صورت اس میں جو ہے نص ہی ہے، یعنی جس کی طرف رجوع کیا جائے وہ نص ہی ہے۔ قیاس چاہتا ہے کہ کچھ بھی نہ ملے، ایک قیاس چاہتا ہے کہ سب کچھ ملے، تو اس لیے اس میں نص کی طرف رجوع کیا گیا اور نص میں فرمایا گیا کہ نصف ملے گا۔ وشرط ان یکون قبل الخلوتی، اور اس میں شرط ہے کہ خلوت سے پہلے ہو، لأنہا قالدخول عندنا علی ما نبینہ انشاءاللہ، اس لیے کہ خلوت ہمارے نزدیک دخول کی طرح ہے ان دلیل پر جن کو ہم انشاءاللہ بیان کریں گے۔ قال، صاحب قدر نے فرمایا، وَإِن تَزَوَّجَهَا وَلَمْ يُسَمَّ لَهَا مَهْرًا، کسی نے کسی عورت سے شادی کر لی، وَلَمْ يُسَمَّ لَهَا مَهْرًا، اور مہر ہی ذکر نہیں کیا، جیسے اس زمانے میں یہ کہا ہی نہیں کہ بعوض اتنے مہر کے، کچھ بھی نہیں کہا، بس کہہ دیا کہ آپ کا نکاح آپ سے کرایا گیا، ان کا نکاح ان سے کرایا گیا، دونوں ایک مجلس میں موجود تھی، یا وکیل نے کہا کہ میں نے اپنی موکلہ فلانا بنت فلانا کا فلاں بن فلاں سے نکاح کرا دیا 2 گواہ کے سامنے، اس نے کہا میں نے قبول کر لیا،
تو نکاح ہو گیا، مہر کا ذکر نہیں ہوا۔ تو اس طرح اگر ہو او تزوجہا، یا شادی کرے عورت سے علی اللہ مہر لہا، اس شرط پر کہ اس کے لیے مہر نہیں ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جھگڑے کی بنیاد پر شادی ہوتی ہے تو ٹھیک ہے میں شادی تو کر لوں گا لیکن مہر نہیں دوں گا، تو چاہے مہر کا نام نہ لیا یا نام نہ لینے کی شرط لگا دی کہ مہر دوں گا ہی نہیں، اس طرح کہہ دیا فلہا مہر مثلہا ان دخل بہا او مات عنہا۔ تو ان دونوں صورتوں میں اگر شوہر بیوی سے دخول کر لے یا مر جائے، دخول سے پہلے یا دخول کے بعد، تو اس کو مہر مثل ملے گا۔ نام ہی نہیں لیا یا یہ کہا کہ مہر نہیں دوں گا، یا تو مہر کا ذکر نہیں ہوا یا نہ دینے کا ذکر ہوا، دونوں صورتوں میں مہر مثل ملے گا۔ وقال الشافعی رحمہ اللہ لا یجب شیء فی الموت، اور امام شافعی نے فرمایا کہ موت کی صورت میں کچھ بھی واجب نہیں ہوگا۔ وَأَكْثَرُهُمْ عَلَىٰ أَنَّهُ يَجِبُ فِي الدُّخُولِ، اور شوافع میں سے اکثر اس بات پر ہے کہ دخول میں مہر مثل واجب ہو جائے گا۔ لہو، امام شافعی کی دلیل یہ ہے ان المہر خالص حقها، کہ مہر خالص عورت کا حق ہے۔ وہ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ایک حیثیت سے شرع کا بھی حق ہے اور ایک حیثیت سے عورت کا بھی حق ہے۔ پہلے شریعت کا حق پورا کریں گے، پھر عورت کی مرضی ہے کہ چاہے وہ اپنے حق کو معاف کرے یا باقی رکھے لے لے۔ اور عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ شریعت کے حق کو بھی جو ہے وہ کیا کر دے، چھوڑ دے۔ شریعت نے یعنی جیسے ہمیں یہ حق نہیں ہے کسی کو ہم کہیں کہ تو نماز مت پڑھ، کچھ نہیں ہوگا، یہ حق نہیں ہے۔ تو شریعت کے حق کو ختم کرنے کا اختیار بندے کو نہیں ہے۔ تو شریعت نے 10 درہم جو ہے مقرر کیا ہے اقل مہر، تو یہ اقل مہر ہر حال میں واجب ہوگا، ٹھیک ہے، اور زیادہ جو ہے یہ عورت کا حق ہوتا ہے۔ لیکن امام شافعی کہتے ہیں کہ مہر جو ہے بالکل خالص جو ہے عورت کا حق ہے، تو چاہے تو وہ لے چاہے تو نہ لے، چاہے ذکر کرے چاہے ذکر نہ کرے۔ فتتمکنوا من نفیہ ابتداء، تو اس میں اسی کی فتتمکنوا من نفیہ ابتداء، تو ابتداء اس کی نفی ممکن ہے۔ جب عورت کا حق ہے تو شروع میں عورت کہہ سکتی ہے کہ مجھے مہر نہیں چاہیے، اپنے حق کو معاف کر سکتی ہے۔ کما تتمکن من اسقاط ہی انتہاء، جیسے وہ یہ کر سکتی ہے کہ اس کو آخر میں ساقط کر دے، یعنی جیسے ہمارے نزدیک بھی اور مہر طے ہوا 1 لاکھ، نکاح کے بعد عورت کہہ سکتی ہے کہ مجھے مہر نہیں چاہیے، جیسے بعد میں عورت جو ہے اپنے حق سے سبکدوش وہ اپنے حق کو چھوڑ سکتی ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ پہلے بھی چھوڑ سکتی ہے، ہم کہتے ہیں پہلے نہیں چھوڑ سکتی۔ عورت اگر یہ بھی کہے کہ مجھے مہر نہیں چاہیے تو بھی مہر دینا پڑے گا اس کو، مہر مثل۔ ولنا، اور ہماری دلیل یہ ہے، وہی بات آ رہی ہے، ہماری دلیل ہے ان المہر وجوبا حق الشرعی علی ما مر، کہ مہر کا وجوب جو ہے حق شرع ہے اس دلیل پر جو پیچھے گزری، جو ہم نے پیچھے کہا کہ بزاء کا احترام کرتے ہوئے شریعت نے اس کے لیے 10 درہم کم سے کم مقرر کر دیا۔ وَإِنَّمَا يَصِيرُ حَقًّا لَهَا فِي حَالَةِ الْبَقَاءِ، یہ مہر عورت کا حق ہوگا بقا کی حالت میں، یعنی پہلے مہر ثابت ہو جائے، ثابت کر دینے کے بعد کہا جائے گا کہ اب لینا اور نہ لینا عورت کے اختیار میں ہے۔ اصل مہر جو ہے وجوب ہوتا ہے حق شرع کے طور پر۔ فَتَمْلِكُ الْإِبْرَاءَ دُونَ النَّفْيِ، تو چھوڑ دینے کی یہ عورت مالک ہے، نفی کرنے کی مالک نہیں ہے۔ مطلب عورت کو یہ تو حق ہے، عورت کو یہ تو حق ہے کہ بعد میں مہر نہ لے، لیکن یہ حق نہیں ہے کہ وہ کہے کہ مہر ہونا ہی نہیں۔ وَلَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا فَلَهَا الْمُتْعَةُ، اور اگر اس صورت میں، ان دونوں صورتوں میں کہ یا تو مہر کا ذکر نہیں کیا نکاح میں، یا یہ کہا کہ مہر نہیں دوں گا نہیں لوں گی، اس طرح بات ہوئی تو اور نکاح ہو گیا، نکاح ہونے کے بعد طلاق ہو گئی، دخول نہیں ہوا، طلاق ہو گئی دخول نہیں ہوا، تو بیان کر رہے ہیں وَلَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ، اور اگر اس کو طلاق دے دیا دخول سے پہلے، دخول بہا اس کے ساتھ دخول کرنے سے پہلے، فَلَهَا الْمُتْعَةُ، تو اس کو متعہ ملے گا۔ متعہ کیا ہے؟ وہ چند کپڑے نیچے آ رہا ہے، لقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی وجہ سے، وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ، کہ عورتوں کو متعہ دو یہ موسع پر، یعنی جس کو گنجائش ہے اس موسع پر، اس کی طاقت کے مطابق۔ ثم هذه المتعة واجب رجوعا الى الامر، پھر یہ متعہ جو ہے حکم کی طرف رجوع کرتے ہوئے واجب ہوگا، یعنی یہ نہیں کہ عورت بولے کہ مجھے نہیں چاہیے، دے دیا جائے گا، لینا اور نہ لینا اس کے اختیار میں، عورت کو اس کو ابراء کا حق نفی کرنے کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ وفیہ خلاف مالک، اور اس میں امام مالک کا اختلاف ہے۔ امام مالک کہتے ہیں کہ اس کو عورت نفی بھی کر سکتی ہے۔ والمتعۃ ثلاثۃ اثواب من کسوۃ مثلھا، اور متعہ جو ہے یہ 3 کپڑے ہے اس کے عورت کے کسوت مثل کے طور پر، یعنی عورت جس طریقے کا کپڑا پہنتی ہے جتنے روپے میٹر کا، اس حساب سے، جیسے
عورت جو ہے وہ کبھی 300 کبھی 500 کا کپڑا پہنتی ہے، تو 400 کے حساب سے اس کو اس طرح کا کوالٹی کپڑا دیا جائے گا وہ جس طرح پہنتی ہے۔ جی جی استاد صاحب جی جی ٹھیک ہے۔ تو کپڑا اس کو کتنا ملے گا؟ من کسوت مثلہا، اس کے کسوہ مثل کے طور پر، یعنی کسوہ مثل یہ ہے کہ جس کوالٹی کا عورت کپڑا پہنتی ہے اس درجے کا اس کو کپڑا ملے گا۔ وقولوا من کسوت مثلہا اشارۃ الی انہ یعتبر حالہا، اچھا کہاں گئی؟ وہی درع، اور یہ دوپٹہ ہے، وخمار، اور معاف کیجیے، وہی درع، اور یہ قمیض ہے، وخمار، اور دوپٹہ ہے، وملحفۃ، اور ایک چادر ہے، قمیض دوپٹہ اور چادر۔ وحادت تقدیر مروی عن عائشہ و ابن عباس، کہتے ہیں اتنی مقدار مروی حضرت عائشہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے۔ کہتے ہیں متن کی عبارت میں جو صاحب قدور نے فرمایا وہ من کسوت مثلہا، تو اس میں ہا ضمیر مؤنث کی لائی گئی ہے، اس کا مطلب کپڑے میں کوالٹی کا اعتبار عورت کی پسند کے اعتبار سے ہوگا کہ عورت کس طرح کے کپڑے پہنتی تھی۔ کہتے ہیں کہ اشارۃ الی انہ یعتبر حالھا، اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ عورت کی حالت کا اعتبار کیا جائے گا۔ اچھا، قول الکرخی فی المتعۃ الواجبہ، اور یہ امام کرخی کا قول ہے متاع واجبہ میں، لقیامہا مقام مہر المثل، کہتے ہیں یہ متاع واجبہ جو ہے مہر مثل کے قائم مقام ہے۔ والصحیح انہ یعتبر حالہ عملا بالنص، اور صحیح یہ ہے کہ شوہر کی حالت کا عمل کیا، شوہر کی حالت پر اعتبار کیا جائے گا نص پر عمل کرتے ہوئے، یعنی شوہر کس طریقے کے کپڑے پہنتا ہے اس کا اعتبار ہوگا، اس کی کیا حالت ہے، غریب ہے کہ امیر ہے۔ وہ قولہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، کہ مالدار پر اس کے مقدار میں ہے اور محتاج پر اس کی مقدار میں ہے، اس طرح سے۔ ثم ہی لا تزاد علی نصف مہر مثلہا، پھر یہ بھی ہے کہ وہ اس کی قیمت جو ہے اس کے مہر مثل کے نصف پر زیادہ نہ ہو، یعنی 3 کپڑے کی قیمت اتنی زیادہ نہ ہو کہ اس کے جیسی عورت کا جتنا مہر مثل بنتا ہے اور اس مہر مثل کی جو آدھی قیمت ہے آدھی قیمت سے زائد ہو جائے۔ مثال کے طور پر اس عورت کا مہر مثل بنتا ہے 50,000، اس کا نصف ہے 25,000۔ یہ جو متاع جن صورتوں میں کہہ رہے ہیں کہ واجب ہے، تو متاع 3 کپڑے کا نام ہے، تو 3 کپڑے جو ہے 25,000 سے زائد کا نہ ہو، 20,000 کا ہو، 15,000 کا ہو، 10,000 کا ہو، یہ اور شوہر کی حالت کے اعتبار سے۔ ولا تنقص عن 5 دراہم، اور 5 درہم سے کم بھی نہیں ہونا چاہیے، یعنی جو اقل مہر ہے اس کا جو نصف 5 درہم ہے اس سے بھی کم نہ ہو۔ ویعرف ذلک فی الاصل، اور یہ بات جو ہے امام محمد کی جو الاصل المبسوط کتاب ہے اس میں پہچانی جاتی ہے، یعنی اس میں یہ بات بیان کی گئی ہے۔ وَإِن تَزَوَّجَهَا وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْرًا ثُمَّ تَرَاضِيَ عَلَىٰ تَسْمِيَتِهِ فَهِيَ لَهَا إِن دَخَلَ بِهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا وَإِن طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا فَلَهَا الْمُتْعَةُ۔ سمجھیے مسئلے کو، کہتے ہیں کسی نے عورت سے شادی کی، زید نے ہندا سے شادی کیا، شادی کرتے وقت نکاح مہر مقرر نہیں کیا، وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْرًا، اور اس کے لیے کوئی مہر مقرر نہیں کیا، یعنی نہ 5,000 کا، نہ 50,000، نہ 10,000، کچھ بھی نہیں کہا۔ ثُمَّ تَرَاضَيَا عَلَىٰ تَسْمِيَتِهِ، نکاح کے بعد، نکاح ہو چکا، میاں بیوی ہو چکے، نکاح کے بعد دونوں ایک خاص مہر کی تعین پر جو ہے راضی ہو گئے، کہ نکاح کے بعد مرد کہتا ہے کہ یار مہر ہم نے تمہارے لیے کچھ نہیں باندھا، عورت نے کہا بات تو ٹھیک ہے، اب تو ایک کام کرتا ہوں میں تم کو 50,000 مہر دوں گا، یہ اس طرح سے نکاح کے بعد ایک تسمیہ پر دونوں راضی ہو گئے۔ ثم تراضى علی تسمیتہ، ثم تراضیا علی تسمیتہ، پھر دونوں تسمیہ پر راضی ہو گئے۔ فہی لہا، تو وہی عورت کے لیے ہوگا، یعنی جتنا طے ہوا نکاح کے بعد اتنا ملے گا۔ کب؟ ان دخل بہا ومات عنہا، اگر اس سے دخول کیا یا مر گیا۔ وَإِن طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا، اور اگر یہ سب ڈیل ہونے کے بعد دخول سے پہلے ہی مر گیا، فَلَهَا الْمُتْعَةُ، تو عورت کو متعہ ہی ملائے گا۔ مطلب معنی یہ جائے گا کہ جیسے شروع میں مہر ذکر نہیں ہوتا اور دخول سے پہلے جو ہے طلاق ہو جاتی، تو جیسے مہر نہ متعین نہ کرنے کی صورت میں متعہ واجب ہوتا ہے، ایسے ہی یہاں پر نکاح کے وقت جو ہے مہر متعین نہیں ہوا تو یہی حکم ہوگا۔ سمجھ رہے بات کو؟ وعلیٰ قول ابی یوسف الاول نصف هذا المفروض، اور امام ابو یوسف کے پہلے قول پر جو ہے اس مفروض کا آدھا ہوگا۔ امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ اگرچہ مہر نکاح کے وقت نہیں باندھا تھا لیکن بعد میں تو دونوں راضی ہو گئے نا، تو بعد میں جتنا باندھا اس کا آدھا ملے گا۔ جیسے نکاح کے وقت جتنا مہر باندھا جاتا ہے، تو اگر کسی کا نکاح ہوا اور مہر طے ہو گیا اتنا،
اور دخول سے پہلے طلاق ہو گئی تو جتنا طے ہوا اس کا آدھا. ایسے ہی امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ اس مسئلے میں بھی آدھا. یہ امام ابو یوسف کے دو قول میں سے پہلا قول ہے. وہ قول الشافعی، اور یہی امام شافعی کا قول ہے. لأنه مفروض فینتصب بالنص، اس لیے کہ یہاں پہ مہر مفروض ہے، یعنی فرض کیا جا چکا ہے، تو نص کے سبب سے اس کا آدھا اس کی تنصیف کی جائے گی. کیونکہ نص میں ہے کہ وَإِن لَّمْ تَمَسُّوهُنَّ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، کہ اگر عورت کو چھونے سے پہلے تم نے طلاق دے دی تو جتنا طے کیا اس کا آدھا. تو یہاں پر بھی طے ہوا، اگرچہ نکاح کے وقت نہیں ہوا، نکاح کے بعد ہوا. یہ امام ابو یوسف کے پہلے قول، امام شافعی کا قول ہے. وَلَنَا، اور ہماری دلیل کیا ہے؟ ہماری دلیل یہ ہے اَنَّ هَذَا الْفَرْضَ تَعْیُّنٌ لِلْوَاجِبِ بِالْعَقْدِ، کہ یہاں پر جو مقرر کرنا ہے، فرض سے مراد مقرر کرنا، یہاں پر جو فرض ہے یہ واجب کو عقد کے ذریعے متعین کرنا ہے. وہ مہر المثل، اور وہ مہر مثل ہے. وذالک لا یتنصف، اور مہر مثل کی تنصیف نہیں ہوتی. فقضا ما نزل منزلتہ، تو ایسی ہی اس کا حکم ہوگا جس کو اس کے منزل میں اتارا گیا. اس دلیل کو انشاءاللہ میں کل سمجھاتا ہوں.